السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج ہم یاس یگانہ چنگیزی کے بارے میں ان کا تعارف پڑھیں گے، پھر بعد میں ان کی غزل پڑھیں گے۔ یاس یگانہ چنگیزی، ان کا اصلی نام مرزا واجد حسین ہے۔ پہلے یاس تخلص کرتے تھے اور بعد میں یگانہ ہو گئے، بعد میں یگانہ رکھنے لگ گئے۔ ابتدا میں مولوی سید علی خاں بیتاب سے اصلاح سخن لیتے تھے، بعد میں شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے۔ پہلے وہ مولوی سید علی خاں بیتاب سے پڑھائی کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ شاد عظیم آبادی کے شاگرد ہو گئے۔ 1904 میں کولکتہ گئے، وہاں بیماری نے طول کھینچا تو علاج کے لیے لکھنؤ آئے، یعنی وہاں پر لمبے عرصے تک بیمار رہے تو اس کے علاج کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ ہی میں شادی کی اور یہیں بس گئے۔ لکھنؤ کے زمانے میں کئی ہم عصروں سے ان کے مارکے رہے، ان کے جو ہم عصر تھے ان سے تھوڑا بحث وغیرہ ہوتی رہی ان کی۔ لکھنؤ میں غالب کے کلام کی مقبولیت کے باعث یگانہ مرزا غالب کے خلاف ہو گئے، خود کو غالب شکن کہتے تھے۔ غالب کے کلام کی جو مقبولیت تھی، غالب کا جو کلام اتنا مقبول تھا تو اس کے وہ خلاف ہو گئے، یگانہ ان کے خلاف ہو گئے غالب کے، اور خود کو غالب شکن کہتے تھے۔ شکن کہتے ہیں توڑنے والا، یعنی بولتے تھے کہ میں غالب کو توڑنے والا ہوں، یعنی ان کے میرے سامنے غالب کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی شخصیت میں خود پسندی بہت تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ۔ آزادہ روی ان کی مزاج کی خاصیت تھی، بہت آزادانہ تھے وہ۔ کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بہت ہے۔ ان کے کلام میں جو طاقت ہے، جو زور ہے، اس کے ساتھ ساتھ تلخی بھی بہت ہے۔ تلخی یعنی سختی بہت ہے۔ ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ ایک الگ طرح کی ہوتی ہے، ان کا جو کلام ہوتا ہے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہیں، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو بول چال کے ایسے لفظ جو شعر و شاعری وغیرہ میں کا حصہ نہیں ہے، اس میں نہیں استعمال ہوتے ہیں، تو معنی میں قوت لانے کے لیے، تھوڑا اچھا بنانے کے لیے، اس کو بھاری بنانے کے لیے ویسے لفظ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی رباعیاں بھی مشہور ہیں، رباعیاں بھی لکھی ہیں انہوں نے۔ کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے، ان کے یہ کلام کے مجموعے ہیں۔ ان کا کلیات اردو کے نامور محقق مشفق خواجہ نے مرتب کر کے شائع کیا۔ تو یہ تھا شاعر کا تعارف، ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے۔ ان کے بارے میں خاص چیز یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں خود پسندی تھی بہت زیادہ، اور پھر بعد میں یہ غالب کے بارے میں غالب کے خلاف تھے ان کی مقبولیت کے باعث، اور اپنے آپ کو غالب شکن کہتے تھے۔ اور جتنا ان کے کلام میں قوت تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں تھوڑی تلخی بھی تھی۔ تو آئیے اب غزل پر نظر ڈالتے ہیں، غزل کو دیکھتے ہیں کہ غزل کو پڑھنا کس طرح سے چاہیے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا۔
ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں عبث دن گنوائے ہیں کیا کیا، اس آج کل میں عبث دن گنوائے ہیں کیا کیا، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا، جہاں میں شاہ و گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، وہ لغزشوں پہ میری مسکرائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہے کیا کیا، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ تو یہ تھی غزل، اس کو آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، بہت ہی آسان ہے، آپ چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری لائن میں جو ہے پہلا لفظ ہوس، ایسی خواہش جو ختم ہونے میں نہ آئے، یعنی سب کچھ پا لینے کی خواہش جو ختم ہی نہ ہو، ایسی خواہش جو ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ملنے کے بعد بھی وہ خواہش کو پانے کا ایک چاہ رہتی ہے۔ اور پھر بعد میں دوسرے شعر میں دوسری لائن میں عبث کا مطلب ہے بیکار، فضول، اور پھر تیسرے شعر میں پہلی لائن میں شاہ و گدا، شاہ یعنی بادشاہ، گدا یعنی فقیر، بادشاہ اور فقیر۔ چوتھے شعر میں، پانچویں شعر میں پستی ہے، پستی کا مطلب گراوٹ، نچلی سطح، نیچے۔ پھر اس کے بعد چھٹے شعر میں پہلے مصرے میں زیبا، زیبا یعنی خوشنما، اور اس کے نیچے لغزش یعنی غلطی، بھول، خطا کو لغزش کہتے ہیں، اور یگانہ ان کا تخلص ہے۔ تو یہ تھی ان کی غزل اور شاعر کا تعارف، جو آپ کو میں نے بہت ہی، ان کا تعارف میں نے اچھی طرح سے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے 4 مصرے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، 4 شعر، اس کے 4 شعر آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے یہاں تک۔ پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، پہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا۔ تو یہ آپ کو یہاں تک یاد کرنا ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، آپ لوگ یاد کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے سمجھنے میں
اور پڑھنے میں آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے گی اور مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا پیریڈ. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.